بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج سنانے جا رہے ہیں لباس و زینت کا بیان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو صحیح لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 7 چیزوں سے منع کیا ہے۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا، بیماری کا حال پوچھنا۔ نمبر 2، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 3، چھینک کا جواب دینا۔ نمبر 4، قسم پوری کرنا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کرنا۔ نمبر 6، دعوت قبول کرنا۔ نمبر 7، اور خوب زیادہ سلام کرنا۔ ان 7 باتوں کا حکم دیا ہے اور ان چیزوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، سونے کی انگوٹھی پہننا صرف مردوں کے لیے منع ہے۔ نمبر 2، چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا۔ نمبر 3، ریشمی گدوں پر بیٹھنا۔ نمبر 4، کسی ریشمی کی ایک قسم پہننا۔ نمبر 5، استبرق ریشم کی ایک قسم۔ نمبر 6، دیباج ریشم کی ایک قسم۔ نمبر 7، سونے کے برتن میں کھانا پینا۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت ہم آذربائیجان ایک جگہ کا نام ہے میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا، اے عتبہ بن فرقد، تمہارے پاس جو مال ہے اس میں تمہاری نہ اپنی کوشش اور نہ تمہاری ماں باپ کی کوشش کا کوئی دخل ہے، لہٰذا مسلمانوں کو ان کے گھروں پر ان چیزوں سے پیٹ بھر کر کھلاؤ جو تم اپنے گھر پر پیٹ بھر کھاتے ہو اور عیش و آرام کرتے ہو۔ مشرک لوگوں کے لباس اور ریشم پہننے سے بچتے رہنا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک ریشمی حلہ جلہ ہدیہ گفٹ کیا گیا، آپ نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اس کو پہن لیا، پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار دیکھے، آپ نے فرمایا، میں نے یہ تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو خود پہن لو، میں نے یہ تمہارے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس میں سے عورتوں کے دوپٹے وغیرہ بنوا دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا اس کو آخرت میں اللہ رب العزت ریشمی نہیں پہنائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا، یہ کافروں کے کپڑے ہیں، ان کو مت پہنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کپڑا ریشم کی ایک قسم پہننے سے منع فرمایا ہے اور اصفر سے رنگے ہوئے کپڑے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک تہبند اور ایک پیبند لگی ہوئی چادر نکالی اور فرمایا، اللہ کے رسول کی انہی کپڑوں میں وفات ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بستر گدا جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی جھانک بھری ہوئی تھی۔ یا اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی کھلی نشانی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نے شادی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے گالیچے قالین بنائے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس گالیچے کہاں؟ آپ نے فرمایا، اب جلد ہی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی فتوحات کی جابر اشارہ تھا، جس
اس کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں بھی گالیچے قالین آ گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بستر مرد کے لیے ہے اور دوسرا اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ جو چیز ضرورت سے زیادہ ہوگی وہ بڑائی کے اظہار اور تکبر کے لیے ہوگی، اس لیے ضرورت سے زیادہ چیز بری اور ناپسندیدہ ہے اور ہر بری چیز کو شیطان کی جانب نسبت ہوتی ہے، اس لیے چوتھے بستر شیطان کی طرف نسبت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کرتے ہوئے ٹخنوں سے نیچے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اس حالت میں کہ میری ازار سلوار ٹخنوں کے نیچے لٹک رہی تھی، تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ اپنی ازار اونچی کرو۔ میں نے اسے اوپر اٹھایا، پھر آپ نے فرمایا اور اٹھاؤ۔ میں نے اور اٹھائی، میں اپنی ازار اٹھاتا رہا یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا یہاں تک اٹھائے۔ آپ نے فرمایا آدھی ٹخنوں تک۔ گھمنڈ کے انداز میں اپنی چادر یا سلوار یا پتلون وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی منائی اور اس پر سخت وعید سزا کی دھمکی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے آدمی پر اپنے نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اس لیے تہبند چادر وغیرہ تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا چاہیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے سر کے بالوں اور اپنی پہنی ہوئی چادروں پر تکبر کرتا ہوا جا رہا تھا، اچانک اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونے کی انگوٹھی وغیرہ پہننے سے منع فرمایا ہے۔ عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز ہے اور مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اس کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا ارادہ کیوں کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص نے کہا گیا، جاؤ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے نفع حاصل کر لو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، جس چیز کو رسول اکرم نے ناراضگی کی صورت میں پھینک دیا ہو اس کو میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسریٰ و قیصر اور نجاشی کی طرح خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا، وہ لوگ بغیر مہر لگے خط کو قبول نہیں کرتے، تو آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی جس کا چھلہ چاندی کا تھا اور اس میں محمد رسول اللہ کا نقش تھا۔ سن 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط پتر لکھنے کا ارادہ فرمایا تاکہ اس کو اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ
عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غیر مسلمان حکموں کے بادشاہ بغیر مہر لگائے خطوں اور تصویروں کو معتبر نہیں سمجھتے، تو آپ نے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے چاندی کی ایک مہر بنوائی، اور اس مہر کی پہلی لائن میں محمد، دوسری لائن میں رسول اور تیسری لائن میں اللہ نقش کیا۔ خدا ہوا تھا، اللہ سب سے اوپر تھا۔ محمد عمران حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، اس میں حشبی نگینہ تھا۔ آپ نگینے کو ہتھیلی کے رخ رکھا کرتے تھے۔ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک غزوہ جنگی مہم کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتیاں پہنا کرو، اس لیے کہ جب تک کوئی شخص جوتیاں پہنے رہے گا وہ سوار کے حکم میں آتا ہے، یعنی جو شخص جوتیاں پہنے گا وہ مشقت اور تھکاوٹ کے کام ہونے اور پیروں کی سلامتی میں سوار کے جیسا ہوگا، کیونکہ جوتیاں پہننے کے اس کے پیر کیل، کانٹے اور تکلیف دہ چیزوں کے چبھنے سے محفوظ رہیں گے۔ عامر کے لیے لشکر کی خیر خواہی کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پیر سے شروعات کرے، اور جب جوتی اتارے تو بائیں پیر سے شروعات کرے، اور دونوں جوتیاں پہننے یا دونوں جوتیوں اتار دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتی میں نہ چلے، دونوں جوتیاں پہننے یا دونوں جوتیاں اتار دیں۔ جوتی پہننے میں دائیں پیر سے شروعات کیجیے، اسی طرح ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کیجیے، مثلا موزہ، سلوار پہننے، سر منڈوانے، کنگھی کرنے، مونچھ کاٹنے، مسواک کرنے، سرما لگانے اور ناخن کاٹنے، وضو کرنے، غسل کرنے اور تیمم کرنے، مسجد میں داخل ہونے اور بیت الخلاء سے نکلنے، صدقہ دینے اور اچھی چیز دینے یا لینے میں جو کام اس کے الٹ وپریت ہوں ان میں بائیں طرف سے شروعات کیجیے۔